السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو لائیو ود روبی۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی بہت سی اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس کے علاوہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت امام حسن کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، اور ساتھ ہی جو مسجد قباء کی تعمیر جب ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ بھی اسی مہینے میں کی گئی تھی۔ جگہ جگہ لوگوں نے کمکمے لگائے ہوئے ہیں، لائٹنگ کی ہوئی ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی کچھ گھر میں بھی میلاد کرائے جا رہے ہیں، محفلیں کرائی جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی قرآن خوانی اور میلاد کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے لیے مردوں کو سارے اپنی لوکیلٹی کے سارے مردوں کو انوائٹ کیا گیا، اور سیرت نبی کے حوالے سے تقاریر بھی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے بارے میں سب کو بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے صبح سویرے اٹھ کر ہی ہم نے گھر کی سیٹنگ شروع کر دی۔ یہ لاؤنج اور ساتھ ہی ڈرائنگ روم خالی کیا، اور فلور میں ساری سیٹنگ کی تاکہ بیٹھ کے محفل میلاد میں حصہ لیا جا سکے، اور اس کے بعد پھر کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ساتھ یہ ساؤنڈ سسٹم بھی منگوایا گیا، اچھے بینرز وغیرہ باہر گلی میں بھی لگائے اور گھر کے اندر بھی لگائے، اور سب مہمانوں کی استقبال کا انتظام کیا گیا۔ محفل شروع ہوئی، ماشاءاللہ پہلے قرآن خوانی ہوئی، سورہ یاسین سپارے پڑھے گئے، اور پھر چند نعتوں کے بعد تقریر کی گئی جس میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست باتیں بتائی گئیں جو دل کو چھو لینے والی تھیں، اور جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ مغرب کی بعد جب محفل کا اختتام ہوا تو اس کے بعد دعا کی گئی۔ دعا میں امت مسلمہ کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ہم سب مسلمانوں پاکستانیوں کے لیے دعا کی گئی کہ ہمارے گھروں میں سکون لائے، اور ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں اتفاق پیدا ہو، اور جو مسئلے مسائل پورے امت مسلمہ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں یا پاکستانیوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ اللہ ہماری یہ محفل قبول فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ پھر فروٹ رکھا گیا، فروٹ سے دعا کے بعد محفل میں سارے حاضرین کی گئی تواضع، اور اس کے بعد پھر کھانے کی دیگ منگوائی تھی جس میں ویجیٹیبل رائس تھے، بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے۔ شربت میں نے صبح ہی بنا لیا تھا، اور اس میں پھر برف ڈال کے رکھ دی تھی، جو بھی مہمان آتے جا رہے تھے ان کی تواضع سے کی تھی۔ روح افزا کا شربت بنایا تھا، اور اس کے بیچ میں بس لیمو ڈالا تھا، نمک، اور ساتھ ہی چینی کو میں نے حل کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سا چولہے پہ پانی میں ڈال کے چینی اس کو پکا کے پھر وہ روح افزا میں ڈال دیا، اور اس طرح سے یہ کولر بھر کے جو مہمان آتے جا رہے تھے ان کو ان کی تواضع اس سے کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب کھانا کھلا تو کھانا بھی بہت مزے کا تھا، ماشاءاللہ سے سارا کھانا پورا ہو گیا، نہ صرف خود پورا کیا بلکہ اس کو سارے محلے میں جتنی بھی ہماری لین میں تقریباً 8-10 گلیاں ہیں، سب میں ہر گھر میں یہ پیکٹس بنا کر کھانے کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خوشیاں، امن، اتفاق پیدا کرے، اور ہم سب کو محبت اور سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو۔